السلام علیکم ناظرین، علامہ نے اپنی پہلی مثنوی اسرار خودی میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک نظم لکھی ہے، ایک منقبت لکھی ہے جس میں ان کی رفعت شان، ان کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خدمات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آج اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ علامہ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اس سے پہلے عرض کروں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صحبت مرشد کے قائل تھے، اس لیے وہ ملت کو بھی، اپنی ملت کے افراد کو بھی یہ درس دیتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ کیمیا پیدا کن از مشت گلے، کیمیا پیدا کن از مشت گلے، کہ اپنی جو مٹی ہوتی ہے، اپنا جو بدن ہے، اس کو اکسیر بنا لے۔ اب اکسیر کیسے بنا لے، آگے بتاتے ہیں کہ بوسہ زن بر آستان کاملے، کہ کسی کامل، کسی ولی کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے، کسی ولی کے ساتھ رابطہ استوار کر کے، کسی ولی کے ساتھ، کسی کامل کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اپنی جو مٹی ہے، اپنا بدن ہے، اس کو اکسیر بنا لے اور خودی کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو جا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ علامہ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حجویر کے بادشاہ ہیں۔ حجویر ایک گاؤں ہے، غزنی کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو اقبال نے اس لیے سید حجویر کہا ہے۔ مخدوم امم، مخدوم امم کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو امت کے افراد ہیں، امت کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ سید حجویر اور مخدوم امم ہیں۔ مرکد او پیر سنجر راہ حرم، کہ آپ کا جو مزار ہے وہ پیر سنجر کے لیے مقدس جگہ ہے۔ پیر سنجر سے مراد یہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے ادھر آ کے لاہور ان کے مزار پہ آ کے چلہ کشی کی تھی اور ادھر سے فیض حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ گنج بخشے فیض عالم نور مظہر خدا، گنج بخشے فیض عالم نور مظہر خدا، ناقصاں را پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اب دوسرے شعر پہ آتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عہد فاروق کا جمال اشتاز شد، عہد فاروق کا جمال اشتاز شد، حق ز حرف او بلند آواز شد، کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر ہندوستان میں آ کر، لاہور میں آ کر دین کی اتنی خدمت کی، اسلام کو اتنا پھیلایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی، جس طرح ان کے دور میں بھی دین کا بول بالا ہوا، دین ہر طرف پھیلا، ہر طرف سچائی اور دین کا چرچا ہوا۔ تو ان کے دور میں بھی ہندوستان میں دین ہر طرف پھیلا اور لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اس لیے علامہ فرماتے ہیں کہ عہد فاروق کا جمال اشتاز شد۔ آگے فرماتے ہیں کہ حق ز حرف و بلند آواز شد، کہ یعنی ان کی وجہ سے حق جو ہے اس کا آواز بلند ہوا، یعنی دین کا بول بالا ہوا، دین ہر طرف پھیلنے لگ گیا اور دین کا ہر طرف چرچا اور شہرت ہو گئی اور دین کو مزید تقویت ملی۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب، کہ آپ ام الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے، آپ قرآن پاک کی عزت کے محافظ تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ از نگاہش خانہ باطل خراب، کہ ان کی نگاہ سے یہ جو باطل تھا اس کا کلہ کم ہو گیا، یعنی آپ قرآنی تعلیمات کے پھیلانے والے تھے، آپ نے قرآنی تعلیمات کو آگے پھیلایا، اور جو قرآن مجید ہے اس کے محافظ تھے، اور قرآن مجید کی تبلیغ کی، قرآنی تعلیمات کی آگے اشاعت کی، اور لوگوں کو قرآنی تعلیمات کے متعلق آگاہ کیا۔ اور ان کی نگاہ سے یہ جو باطل تھا، یہ جو جھوٹ تھا، اس کا باطل کا کلہ کما ہو گیا اور ہر طرف حقانیت پھیل گئی اور ہر طرف حق اور دین اسلام کا بول بالا ہوا۔ آگے فرماتے ہیں کہ خاک پنجاب از دمی و زندہ گشت، خاک پنجاب از دمی و زندہ گشت، صبح ماہ از میری تابندہ گشت، کہ وہ ادھر ہندوستان میں آئے تو پنجاب کی جو مٹی تھی وہ زندہ ہو گئی، یعنی اسلام ہر طرف پھیلا۔ تو پہلے جو لوگ غیر مسلم تھے وہ بھی دار اسلام میں داخل ہوئے، یعنی ان کو ایک نئی زندگی مل گئی،
اس معنی میں اقبال نے کہا ہے کہ خاک پنجاب از دمی و زندہ گشت، کہ جو مسلمان ہوتے ہیں، جو دین اسلام کے ماننے والے ہوتے ہیں، تو وہ زندہ لوگ ہوتے ہیں، تو کیونکہ وہ حقانیت کے پرچار ہوتے ہیں، وہ دین اسلام کی اشاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ زندہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ وہ آپ رحمۃ اللہ ادھر آئے تو خاکی پنجاب زندہ ہو گئی، یعنی ہر طرف اسلام کا بات ہوئی ہے، یعنی ہر طرف دین اسلام پھیلنے لگا، اور جو لوگ گمراہی میں تھے، گمراہی کے گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، تو وہ روشنی کی طرف آ گئے، اور وہ اس معنی میں وہ زندہ ہو گئے۔ صبح ماز میری تابندہ گشت، اور ہر طرف روشنی پھیل گئی، اور پہلے تاریکی تھی، اب وہی تاریکی اجالا میں تبدیل ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ عاشق و ہم قاصد تیار عشق، از جبینش اشکار اسرار عشق، کہ وہ خود بھی عاشق تھے اور انہوں نے عشق کی آگے ترویج کی ہے، عشق کی اشاعت کی ہے، عشق وہ خود بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے آگے عشق کا پیغام آگے بھی پہنچایا ہے، اطاعت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا درس دیا ہے۔ از جبینش آشکار اسرار عشق، ان کی جبین سے، ان کی پیشانی سے جو عشق تھا وہ ظاہر ہوتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ان کی پیشانی سے حقانیت ظاہر ہوتی تھی، کیونکہ جو کاملین لوگ ہوتے ہیں ان کا جو چہرہ ہوتا ہے، ان کا جو جبین ہوتی ہے، ان کی پیشانی ہوتی ہے، اس سے حقانیت ظاہر ہوتی ہے۔ اقبال نے یہاں عشق سے مراد حقانیت لی ہے، کہ یعنی ان کے چہرے سے حقانیت ظاہر ہوتی تھی، اور ان کے چہرے سے سچائی اور حق اور سچی بات کا ان کا چہرہ عکاس تھا، ان کا چہرہ حقانیت کا غماز تھا، اور ان کے چہرے سے حقانیت ظاہر ہوتی تھی۔ جزاک اللہ۔